نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم نعمرکم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير وقال تعالى تلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تهلك أمة أنا في أولها والمهدي في أوسطها وعيسى ابن مريم في آخرها أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، پہلے حکمت ہے، پھر اس کے بعد موعظت ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، موقع شناسی، مردم شناسی کے بعد زبان کھولی جاتی ہے، پہلے زبان نہیں کھولی جاتی ہے۔ پہلے علاقوں کی نوعیت کو سمجھا جاتا ہے۔ جو تقریر، جو مضمون پڑوسی ملک میں ہو رہا ہے اور جو تقریر اور جو مضمون حیدرآباد شہر کے ایک محلے میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ تقریر اور وہ مضمون میرے محلے کے لیے، میری بستی کے لیے مناسبت رکھتا ہو ضروری نہیں ہے۔ پہلے علاقے کی نوعیت، علاقے کے رجحانات، علاقے کی علمی سطح، عملی سطح، اس کا تاریخی پس منظر۔ دکن کا جو علاقہ ہے وہ تقریباً مسلمان سلطنتوں کے ماتحت رہا، اور وجے نگرم وغیرہ کا یہ جو علاقہ ہے، یہاں پر غیر مسلم سلطنتیں، ہندوانہ حکومتیں، وہاں پر کسی قدر اسلامی شعائر اور اسلامی تشخص، مسجدیں، مینارے، اردو زبان، علماء کی ضیافت، یونیورسٹیاں، دکن کے علاقے کے اندر اردو زبان میں اتنا کام ہوا کہ اردو کے نام پر بننے والے ملکوں میں بھی اتنا کام ہوا۔ پوری انجینئرنگ، پوری ڈاکٹری، پوری فارمیسی، جو شعبے انگریزی زبان میں پڑھائے جاتے تھے، ان شعبوں کو اردو زبان میں پڑھانے کی استعداد پیدا کر دی گئی تھی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے اندر دارالترجمہ قائم کیا گیا تھا، جس دارالترجمے میں انگریزی فنی اصطلاحات کو انگریزی سے اردو زبان میں منتقل کر دیا گیا۔ بہت بڑا کام ہوا تھا، لیکن ان کے مقابلے میں یہ جو ساحلی علاقے ہیں، ان ساحلی علاقوں کی نوعیت مختلف ہے۔ مشرکانہ غلبہ، کافرانہ علامتیں، غیروں کے تہوار کا تأثر، اور غیر مسلموں کے ساتھ حد درجے اختلاط۔ تو اس اختلاط کے نتیجے میں جو بیماریاں، کمزوریاں ایک مسلمان قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، وہ پائی جاتی ہے۔ تو پہلے حکمت ہے، پھر موعظت ہے۔ دوسری بات یہ ہے
کہ تحریکوں کو پڑھنا چاہیے، اولیاء کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بنجر اور وادی غیر ذی زرع میں پہنچنے کے بعد حضرت نے کیسے کام کیا ہے؟ ایک تو ان کی روحانیت، ان کی اخلاق کی بلندی، ان کا پوری انسانیت کو اپنے پاس پناہ دینا، ان کا اپنے دسترخوان کو وسیع کرنا، ان کی دعا کی طاقت، اس کے ساتھ ساتھ بتدریج علاقوں کو حضرت نے کیسے کھڑا کیا ہے۔ 80 لاکھ لوگوں نے، جو سب سے کم درجے کی روایت ہے، لوگوں نے 80 لاکھ کی تعداد میں حضرت اجمیری کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اتنے تو نمازی تیار نہیں ہوتے ہیں پوری زندگی میں، اتنے تو پردے والی عورتیں تیار نہیں ہوتی ہیں پوری زندگی میں۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ کے ایک گاؤں سے نکلے اور وہاں سے نکلنے کے بعد پڑوسی ملک پاکستان پہنچے۔ بعض علاقوں میں ایک ایک مہینہ قیام رہا، سفر کا کوئی توشہ ساتھ میں نہیں، توکل کا بہت اونچا مقام، سوال کی صورت اور بو بھی نہیں آئے گی۔ اخوت اور بھائی چارگی کی مثالیں، حضرت کے علم کی پختگی، جہاں پر جاتے تھے گویا خلافت کا ماحول قائم ہو جاتا، مدینہ منورہ کی یادیں تازہ ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کی غیبی مددوں کا مشاہدہ ہوتا۔ ہزاروں کی تعداد میں ہر جگہ پر عورتیں بیعت کرتی تھیں، مرد بیعت کرتے تھے، فاحشہ عورتیں توبہ کرتی تھیں، شراب کی دکانیں بند ہو جاتی تھیں، یہاں تک کہ ایک انگریز کے پاس شکایت پہنچی کہ جب سے سید احمد شہید کا قافلہ یہاں پر ٹھہرا ہے، شرابیوں کی تعداد ختم ہونے کے برابر ہو چکی ہے، ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ہم ٹیکس کیسے ادا کریں؟ ٹیکس ادا کرنے کے لیے کاروبار کا چلنا ضروری ہے۔ بیواؤں کے نکاح نہیں ہوتے تھے، بیواؤں کا نکاح کروایا، بے پردگی کا رواج تھا بڑے بڑے نوابوں کے گھر میں۔ ایک نواب صاحب نے کہا کہ ہماری گھر کی عورتیں بھی آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنا چاہتی ہیں، آپ زنانہ جہاں پر بیٹھی ہے وہاں پر چلیے۔ تو حضرت کو لے جایا جانے لگا، تو حضرت نے جانے سے پہلے کہا پردہ اچھی طرح کرا دینا۔ ٹھیک ہے حضرت، ہم پردہ پورا کرا دیں گے۔ تو حضرت جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ پوری سجی ہوئی عورتیں ہیں اور وہ کپڑے وغیرہ سنبھال کر بیٹھی ہیں۔ تو حضرت نے کہا بھائی میں نے آپ سے کہا تھا پردہ کروانے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم تو پردہ اسی کو سمجھتے ہیں، شرعی پردے کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ جوے کے کاروبار، سود کے کاروبار، ہما جہتی قسم کی اصلاح، ساتھ میں جو علماء کا مجموعہ تھا، مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسماعیل شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علمی اعتبار سے اتنا پختہ اور عملی اعتبار سے اتنے طاقتور لوگ تھے کہ پانی کے جہاز میں بھی تہجد نہ چھوٹے، سخت بیماریوں اور جنازوں میں بھی شکایت کا کوئی بول زبان پر نہ آئے۔ ایک علاقے میں قیام ہوا، اس علاقے کے اندر سخت گرمی تھی، تو جن جھوپڑیوں میں قیام تھا ان جھوپڑیوں کی کھڑکیاں نہیں تھیں،
سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کے بعد کہا کہ سب لوگ رات میں کلاڑیاں لا کر جمع کر دیں، فجر کے بعد ہم لوگ نکلیں گے۔ تو فجر کے بعد گٹھیلا جسم تھا، ورزشی مزاج تھا، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پورے کلاڑیوں کو لے کر، جو ساتھی بھی ساتھ میں تیار ہو گئے، اتنی مقدار میں لکڑیاں کاٹ کر لائی کہ جس سے ان جھوپڑیوں کی کھڑکیاں بن گئی۔ نماز پڑھنے کے لیے کنکریوں پر نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی۔ تو حضرت نے کہا کہ کل فجر کے بعد ہم سب گھاس کاٹ کر لائیں گے کہ جس سے سخت ریتیلی زمین پر بھی نماز پڑھنے میں سہولت ہو۔ تو قیام کے لیے یہ بھی نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ سہولت کی کوئی جگہ ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے، سواریاں رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے، استقبال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، چونکہ سکھوں سے مقابلے بھی تھے، انگریزوں سے مقابلے بھی تھے، تو بہت سی جگہوں پر مڈبھڑ ہو جاتی تھی، ساتھی شہید ہو جاتے تھے۔ توپ کا استعمال، بندوق کا استعمال۔ الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی محنت کی بنیاد سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی محنت پر رکھی ہے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ کاندھلا سے گزرا۔ مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، جو الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد میں سے تھے، تو انہوں نے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کا استقبال کیا۔ قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، آپ جانتے ہیں کہ الیاس صاحب کے گھرانے سے اللہ نے ان کو کیوں قبول کیا؟ حضرت قاری صاحب فرماتے تھے کہ اس لیے کہ انہوں نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے کی زبردست میزبانی کی تھی۔ دارالعلوم دیوبند کے قریب میں مسجد قاضی ہے، مسجد قاضی کے پاس ابھی تو دارالعلوم دیوبند کے قیام کا کوئی تصور بھی نہیں۔ دیوبند گاؤں سے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کا قافلہ گزرا، اور کتاب میں لکھا ہے حضرت علی میاں نے کہ ایک مسجد کے اندر قیام ہوا، اور اللہ تبارک پتہ نہیں کیا دعائیں کی تھی، کیا اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا تھا۔ تو من جملہ اسباب کے ایک سبب اللہ تعالیٰ نے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دیوبند کی اس مسجد میں قیام کو بھی ذریعہ بنایا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ، عالمی نگاہ رکھتے ہوئے کام کرنا، زمینی سطح سے کام کرنا، ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو جانا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو جائے، کھانے کی، کپڑوں کی، سوائے اس کے کوئی تمنا باقی نہ رہے کہ اللہ مجھے انسانوں کی ہدایت کے لیے استعمال کر لیجیے۔ جب یہ ایک تمنا انسانوں کے دل میں باقی رہ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو انسانوں کی زندگی بدلنے کے لیے استعمال فرماتے ہیں۔ بہت سے موقع آئے جہاں پر جان کے لالے پڑ گئے، بہت سے موقع آئے خاندان برادری کی طرف سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ سیرت ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے بڑا نمونہ، سب سے اصل نمونہ تو سیرت ہی ہے۔ 13 سال لگ گئے مدینہ پاک کے ماحول کو بنانے کے لیے۔ ابتدا 13 سال سے ہوئی مدینہ پاک کے منظر کو دیکھنے کے لیے، انصار کی تیاری کے لیے۔ نبیوں کے امام کا یہ حال ہے، ہم مہینے 2 مہینے محنت کر کے انتظار میں رہتے ہیں کہ قدردان پیدا ہو جائے، مہینے 2 مہینے محنت کر کے، اب وہ محنت کیسی ہوتی ہے ہمیں اندازہ ہے، کتنی علمی کمزوریاں ہیں، کتنی عملی کمزوریاں ہیں، کتنی دعا کی کمزوری ہے، کتنی دعوت کی کمزوری ہے۔
سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جہاں پر بھی رکتے تھے قافلہ ہوتا تھا 700 لوگوں کا، کھانا ہوتا تھا 300 لوگوں کا، اور حضرت فرماتے کہ کھانے پر سے کپڑا نہ ہٹانا اور اللہ کا نام لے کے ڈالتے رہنا۔ برکت کے عجیب عجیب قسم کے مناظر۔ جب بندہ اپنے کل سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ اپنے کل سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی طرف اپنے جز سے متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے جز سے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ کپڑے نہیں رہتے تھے، 2 3 دن کے فاقے آ جاتے تھے۔ محبت اتنی تھی باہمی کہ لوگ صرف سید احمد شہید کو دیکھ کر قیام کر لیا کرتے تھے۔ حضرت آپ کی محبت میں یہاں پر ہیں، ورنہ تنگی اور بھوک تو اس قدر ہے کہ قدم اڑ پھسل جائے، اکھڑ جائیں قدم، اور پھر مال کی فراوانی، کہیں پر استقبال ہو تو جتنی ضرورت ہے اتنا ہی مال لیا جائے، سفر حج میں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لیا جائے۔ بڑے بڑے نواب، بڑے بڑے جاگیردار، بڑے بڑے رؤساء، قیمتی قیمتی کپڑے، قیمتی قیمتی ہتھیار، قیمتی قیمتی سواریاں، اونٹ گھوڑے اس زمانے کے اعتبار سے پیش کیا کرتے تھے۔ ہمیں اتنی ہی ضرورت ہے، باقی کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ استغنا بھی ایسا ہی، زہد بھی ایسا ہی، ہر ایک کو دینے کا مزاج، کہیں پر لینے کے مزاج سے نہیں۔ فقیری کی بادشاہی ایسی ہوا کرتی ہے، اور ایسے نمونوں کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خاصان خدا کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے۔ ہم جس گاؤں میں ہیں، ہم جس بستی میں ہیں، ہم جس ضلع میں ہیں، وہاں پر مضبوط مکتب قائم ہو جائے، وہاں مضبوط علماء تیار ہو جائے۔ ایک علاقے کے اندر، ایتھوپیا کے علاقے میں 6-7 سال کی عمر میں پڑوسی ملک کی جماعت آئی اور اس بچے کو لے گئی۔ تقریباً 22 سال کے بعد لا کر چھوڑا۔ ماں باپ نے بھی نہیں پہچانا، حافظ بھی ہو چکا تھا، عالم بھی ہو چکا تھا، سال بھی لگ چکا تھا۔ لوگوں نے ہمیں جیبوتی میں بتلایا کہ وہی طالب علم آج نورانی قاعدے سے لے کر بخاری تک اپنی مسجد کے اندر پڑھاتا ہے۔ کام کرنے کا جذبہ، کاہلی، بانجھ پن، ضیاء وقت پر جو راضی ہو چکا ہے وہ اپنی زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہے۔ جن کے ذریعے سے عملہ تیار ہوا، مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مولانا برکات احمد ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے۔ استاد جی بھی ایسے تھے، کلینک چلا کر ہمیں کھلایا کرتے تھے۔ ایک دن وہ آیا کہ کلینک چلنا بند ہو گئی، اب وہ ہمیں گھر سے بھیج نہیں سکتے تھے اور کھلانے کی صلاحیت بھی نہیں تھی۔ ایسی روحانی وابستگی، ایسا دلی تعلق آنے والے طلباء کے ساتھ پتھر کو بھی کیسے ہیرا بنا دیا جاتا ہے۔ جب اتنے محبت کے جذبات آدمی اپنے شاگرد پر نچھاور کرے گا۔ سخت مزاجی، بد کلامی اور سخت سزا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، قرآن میں ایسا جتلانے کا انداز کہیں پر نہیں ملے گا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحابہ کے حق میں اس قدر نرم بنا دیا۔ ڈرتے تھے اکابر، کہیں میری سخت مزاجی سے یہ طالب علم بدعت کر چلا گیا تو اس بستی سے کوئی اور طالب علم پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا۔ اکابر ڈرا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری سخت کلامی کی وجہ سے اس کے ذہن میں دینداروں کا
کوئی نامناسب تصور بیٹھ گیا تو اس حلیے بشرے کے انسان کے پاس اور کوئی طالب علم نہیں آ پائے گا۔ شفقت کا جذبہ، عجیب شفقت کا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے پاس ادگیر کے علاقے میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت شاہ عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا کام اللہ نے ان بندوں کے ذریعے سے لیا۔ علماء کی بڑی تعداد اللہ نے ان کے ذریعے سے تیار فرمائے۔ وہ لوگ بیک وقت مدرسہ بھی چلاتے تھے، وہی لوگ تدریسی خدمت کرتے، وہی لوگ مالیہ فراہمی کا بھی کام کرتے، وہی لوگ بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک علاقے میں حاضری ہوئی، ضلع کا چھوٹا سا علاقہ، 70 بچے وہاں پر عالمیت پڑھتے ہیں۔ لوگوں نے بتلایا کہ ہمارے ناظم صاحب 7 مہینے سے خود کھانا پکا کر کھلاتے ہیں، کیونکہ کوئی طباخ رہتا نہیں ہے، اگر رہتا ہے تو مناسب تنخواہ دینے کے لیے نہیں ہے۔ 3 مہینے سے وہ خود ہی کھانا پکاتے ہیں، اور ہدایہ مشکات کے سبق میں 5 منٹ تاخیر نہیں ہو سکتی ہے، اور ابھی بھی وہ سائیکل پر ہی اپنے پورے علاقے کا سفر کرتا ہے۔ بندے خدا، وسائل اصل نہیں ہے، عزائم اصل ہے۔ وسائل پر نظر ہے، عزائم کی بلندی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اپنی راحتوں کو قربان کرنا نہیں چاہتا ہے، بچا بچا کر اپنے جسم کو کیا کرے گا؟ اپنی راحتوں کو قربان کرنے کا جذبہ۔ مضبوط مدرسہ قائم ہو جائے، مضبوط افتاء میں، نکاح و طلاق کے مسائل میں، حلال و حرام کے مسائل میں رہبری کرنے کی، مطمئن کرنے کی، اسلام پر اعتماد باقی رکھنے کی صلاحیت میرے اندر پیدا ہو جائے۔ ایک اللہ والے کی صحبت پائی، اتنا پیدا ہوا کہ اللہ سے محبت مل گئی۔ حضرت شاہ جمع الرحمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک مرتبہ فرمایا، دنیا دل سے نکلے گی تبھی تو قدم میں پڑے گی، دل سے جب کوئی چیز نکلے گی نہیں تو قدم میں کیسے پڑے گی، پیروں میں کیسے پڑے گی؟ دل کے جذبات منتقل ہوتے ہیں دوسرے کی طرف۔ اگر دل میں اللہ کی محبت ہے، آنے والے کی طرف وہی محبت منتقل ہو جائے گی۔ دل میں کوئی اور غیر کی محبت ہے، وہی آنے والے کی طرف منتقل ہو کر رہے گی۔ اللہ سے جوڑنے کا جذبہ ہے، آنے والے اللہ سے جڑنے لگ جائیں گے۔ کسی اور سے جوڑنے کا جذبہ ہے، آنے والے کسی اور سے جڑنے لگ جائیں گے۔ اللہ سے جوڑنا ہے، محنت کرنا پڑتا ہے ایمان بچانے کا۔ اس وقت پورے ملک میں، پوری دنیا میں، پورے مسلمانوں کا مسئلہ اپنے ایمان کے بچانے کا ہے۔ طوفان اور زلزلے آتے ہیں، لوگ اس کو بڑی آزمائش اور عذاب مان لیتے ہیں، فسادات اور ماب لنچنگ ہوتی ہے تو ویڈیوز بھی پھیل جاتے ہیں، کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ لیکن طوفان اور زلزلوں سے بڑا، ماب لنچنگ اور فسادات سے بڑا آزمائش اور عذاب یہ ہے کہ زندہ رکھ کر ہندو بنا دیا جائے، زندہ رکھ کر عیسائی بنا دیا جائے۔ وہ زندگی کفر کے ساتھ ایک لمحہ، اور اس لمحے کا 1000واں کروڑواں حصہ بھی ہمیں جینا گوارا نہیں ہے۔ کفر کے ساتھ ہم کیسے جیئیں گے؟ شرکیہ کسی جذبے کے ساتھ کیسے جیئیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس آزمائش سے پوری امت گزر رہی ہے، اور ایسا ماحول کہ جس سے مایوسی پیدا ہو جائے،
دو پہلوانوں کا مقابلہ ہو اور میدان میں آنے سے پہلے ایک کو بتا دیا جائے کہ آپ اس سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتے، تو میدان میں ہارنے سے پہلے وہ ہار جائے گا، میدان میں شکست کھانے سے پہلے وہ شکست کھا جائے گا۔ کہیں پر بھی تعداد سے مقابلہ نہیں ہوتا ہے، استعداد سے مقابلہ ہوتا ہے۔ جیت جو ہوتی ہے مقدار سے نہیں ہوتی ہے، معیار سے ہوتی ہے۔ کم من فیۃ قلیلۃ، بدر میں تعداد سے نہیں جیتے ہیں، استعداد اور تیاری سے نہیں جیتے ہیں، تعداد سے نہیں جیتے، استعداد سے جیتے، مقدار سے نہیں جیتے، معیار سے جیتے۔ اللہ کی ذات پر یقین اور آخری سانس تک محنت کرنے کا جذبہ اور ہر طرح کی قربانی، اور پھر نظم و نسق، اپنے ذمہ دار کی اطاعت، اپنے حصے کی قربانی، اپنے حصے کی ذمہ داری۔ کہیں پر بھی محض قیادت کے بدلنے سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ طارق بن زیاد کا نام کتابوں میں ہے، طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کر دیا، تو کیا اپنی فوج وہ جیالے جانثار بے جگری سے مقابلہ کرنے والی فوج کے بغیر طارق بن زیاد نے کام کر دیا؟ دماغ انتہائی ذہین ہو، ہاتھ پیر اس کا ساتھ نہ دیتے ہوں، تو دماغ میں دیکھے جانے والے خواب ہاتھ پیر کے ذریعے سے عملی شکل نہیں دی جا سکتی ہے۔ قائد جتنا بھی باصلاحیت ہو، لیکن اس کے معاون جب اس قدر اس کے جذبات میں ہم آہنگی نہیں رکھتے ہیں تو کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ میں جو بھی قائدین گزرے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے امام، اسباب کے درجے میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی آقا کے لیے فنائیت کا کیا حال ہے؟ اے اللہ کے نبی، ہم تیروں میں سے ایک تیر ہیں، آپ جدھر چاہے پھینک دیجیے۔ آپ صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے، یا رسول اللہ آپ کہہ دیں ہم پہاڑوں پہ سے اپنے آپ کو پھینکنے کے لیے تیار ہیں، آپ کہہ دیں سمندروں میں ڈالنے کے لیے، ہم اپنے آپ کو سمندر میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم آپ کی نافرمانی، بے وفائی، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون کہنے والی قوم نہیں ہے ہم۔ تو قیادت کے لیے ماتحت بھی ایسے ہی صفات کے حاملین چاہیے، اور ویسی صفات کے حاملین ہوتے ہیں تو پھر قیادت بھی اپنے کام پورے کر پاتی ہے۔ مدرسے کے ذمہ دار کے ساتھ اس کے معاونین، خانقاہوں کے ساتھ ان کے خلفاء، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے صرف ہندوستان میں نہیں، ان کی محنت کے ہی نقشے کو رشیا میں اپنایا گیا، ان کی محنت کے نقشے کو ترکی میں اپنایا گیا، ان کے محنت کے طریقہ کار کو ہی اس دور زوال میں علماء نے مثالی نمونہ مانا ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلفاء کی ذہنی تربیت، علمی تربیت، عملی تربیت، روحانی تربیت، اجتماعی نظام میں چلنے اور جمنے کی تربیت، ساتھیوں کی ویسی تربیت کی جاتی ہے۔ وہ تربیت کرنے کے لیے اپنی تربیت پہلے ہوتی ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کو 6 مہینے ارتداد زدہ علاقے میں محنت کے لیے بھیجا۔ 6 مہینے کے بعد وہ صاحب آئے اور جماعت رخصت ہو رہی تھی، وہ بھی مسافرے کے لیے آئے۔ حضرت نے بالقصد ان کو نظر انداز کر دیا، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید حضرت کو یاد نہیں ہے، پہچانا نہیں حضرت نے، تو دوبارہ آئے۔ وہ اس قابل تھے کہ اپنے ساتھیوں کا امتحان لے، اور وہ ساتھی بھی اس قدر سلجھے ہوئے،
بنے ہوئے، مانے ہوئے، منجھے ہوئے تھے کہ وہ امتحان لیے جائیں۔ حضرت نے دوسری مرتبہ جب وہ مصافحے کے لیے آئے، کہا کہ بھائی آپ نے تو ایک مرتبہ مصافحہ کر لیا، دوبارہ کیوں پریشان کر رہے ہیں آپ، اپنے کام میں لگ جائیے۔ تو دل میں بات آئی اور ایک نفسانی حب جاہ کا حملہ ہوا کہ میں نے اتنا کیا، انہوں نے پوچھا بھی نہیں مجھے۔ 6 مہینے ارتداد زدہ علاقے میں کیسی قسم پرسی کے عالم میں کام کر کے آیا ہوں، حضرت نے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا کہ بیوی بچے کیسے ہیں، حالات کیسے ہیں۔ آدمی منتظر ہو جاتا ہے اپنوں سے ہمدردی کے اظہار کا، مجھے نہیں کرنا ہے، بستر لے کے چلے گئے۔ آتی ہے رکاوٹیں، ہوتی ہے ناقدری کے واقعات، تبھی امتحان ہوتا ہے اخلاص کا، تبھی پرکھا جاتا ہے بے نفسی کو۔ جب جانے لگے اور بس اڈے تک پہنچ گئے تو ضمیر جاگا اور دلی دل میں کہنے لگے کہ میں نے تو حضرت کے لیے کیا نہیں، میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے، مجھے کام نہیں چھوڑنا ہے۔ دوبارہ آنے لگے۔ دوبارہ جب مرکز میں داخل ہوئے تو حضرت نے دور ہی سے دیکھ کر اپنی جگہ چھوڑ دی، ان کا بہت استقبال کیا، بہت واہ واہ کی، اپنے ساتھیوں کے درمیان دسترخوان لگوایا، بتاؤ بھائی کیا حالات ہیں، کیسے کام ہوا۔ تو انہوں نے کہا حضرت دوسری باتیں تو بعد میں سے بتاؤں گا، پہلے تو آپ نے ایسے نظر انداز کر دیا، اور اب جب میں آیا ہوں ٹھوکر کھا کے تو آپ ایسے سینے سے لگا رہے ہیں۔ تو حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی دیکھنا چاہتے تھے کہ کتنا یوسف کے لیے کیا، کتنا یوسف کے رب کے لیے کیا۔ دینے والا یوسف کا رب ہے، یوسف نہیں ہے۔ حملے ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے آدمی کے اخلاص کی، آزمائش ہوتی ہے مال کی فراوانی کی، پیسہ دے کے آزمایا جاتا ہے، میرا ساتھی کہاں خرچ کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض گورنروں کے پاس بڑی رقومات بھجوائی اور یہ کہلوایا کہ یہ ہدیہ ہے عمر کی طرف سے، اور جس آدمی کو دے کر بھیجا تھا اس کو کہلوایا کہ دیکھنا کہ کہاں خرچ کرتا ہے، پیسے آتے ہی اچھے کپڑے کی طرف، اچھی گاڑی کی طرف، اچھے مکان کی طرف جاتا ہے یا کسی اور رخ کی طرف جاتا ہے۔ تاریخ میں دسیوں واقعات ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آنے والے قاصد نے کہا حضرت میں نے ان کو پیسے دیے، تو انہوں نے کہا مجھے ضرورت تو ہے نہیں، جاؤ یہ پڑوس میں وہاں بیوائیں ہیں، فلانے یتیم ہیں، ان تک پہنچا دو۔ دنیا نے ان کو بدلا نہیں مال کے آنے کے بعد۔ وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے قد غیرتنا الدنیا الا انت، دنیا نے ہمیں بدل دیا، تجھے نہیں بدلا ہے۔ 2 پیسے آنے کے بعد معیار زندگی بڑھ گیا، 2 پیسے آنے کے بعد تعلق مع اللہ میں کمزوری آ گئی، 2 پیسے آنے کے بعد آخرت سے نگاہیں اوجھل ہو گئی۔ انما ہممنا الآخرہ، ہم تو صرف آخرت چاہتے ہیں، یہی طاقتور بنیاد ہے۔ اس جذبے پر جو چل رہا ہے وہی دین کی خدمت پر جمے گا، جو آخرت کے علاوہ کسی اور رخ پر چل رہا ہے وہ کبھی دین کی خدمت پر نہیں جمے گا۔ آخرت کی بنیاد پر اٹھنے والے لوگ، ان کو کوئی ایوارڈ، کوئی انعام ان کی محنت کی رفتار کو کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا۔ اللہ تعالیٰ زمین میں بڑائی ان لوگوں کو دیتے ہیں جو محض اپنی آخرت کو بنانا چاہتے ہیں۔ مال کی فراوانی، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین رویا کرتے تھے، لوگ مال کے آنے پر اس کو نصرت سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ نے نصرت کی گاڑی نہیں دی، گاڑی دلا دی۔ ظاہری نصرتیں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، حقیقی نصرت ہے خدمت دین میں چلنا۔ عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نصرت کی تفسیر فرماتے تھے اذا جاء نصر اللہ والفتح،
انا فتحنا لک فتحا مبینا، نصرت اور فتح کی تفسیر اسی صورت کی دوسری آیت میں ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ نصرت کا ظہور ایسے ہوگا کہ لوگ تمہارے ذریعے سے دین اسلام میں داخل ہونے لگ جائیں، لوگوں کو آپ کے ذریعے سے دین ملنے لگ جائے۔ بلقیس بہت سمجھدار تھی، یہ ہدیہ چاہتا ہے یا ہدایت چاہتا ہے؟ تو اس نے کہلوایا انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسل، میں ہدیہ بھیج کے دیکھتی ہوں کہ سلیمان ہدایت چاہتا ہے یا ہدیہ چاہتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تو تمہاری ہدایت چاہیے، مجھے دنیا کا سامان نہیں چاہیے، تم اپنے ہدیے پر خوش رہو، بل انتم بہدیتکم تفرحون، تم اپنے مال و دولت پر خوش رہو، مجھے تو تمہاری ہدایت چاہیے۔ ہردوئی کے قریب ایک دوست نے سنایا کہ حضرت شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں تشریف لے گئے، ان گھر والوں نے بہت قیمتی قسم کا دسترخوان چن دیا۔ حضرت نے کہا کہ بھائی ہم کھانا نہیں کھائیں گے، آپ نے ہمارے اکرام کا انتظام کیا، دین کے اکرام کا انتظام نہیں کیا، پہلے ہم سے دین کی بات کہلواتے پھر اس کے بعد دسترخوان لگاتے۔ ہمارا اکرام دین کی وجہ سے، پہلے دین کا اکرام ہونا چاہیے۔ یہاں پہ خواتین کو جوڑو، کچھ مردوں کو بلاؤ، ہم دین کی بات سنائیں گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ڈرا کرتے تھے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری ساری خدمات کا صلہ دنیا میں ہی مل گیا، آخرت کے لیے کچھ باقی نہیں رہا۔ اذہبتم طیباتکم، کیا تم اپنی ساری خوشحالیوں سے دنیا میں ہی فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، آخرت میں کچھ نہیں لینا چاہتے ہو؟ ناسمجھ ہے جو آخرت میں لینا نہیں چاہتا ہے، نادان ہے جو دنیا کو منزل سمجھتا ہے۔ آخرت کا نگاہوں میں ہونا، صحبت بہت بڑی چیز ہے، اکابر کی زندگیاں بہت بڑی چیز ہے۔ جب آدمی کو صحبت اور اکابر کی زندگیاں پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ہمیشہ نگاہوں میں وہی اکابر گھومتے رہتے ہیں، آدمی ان کی نقالی کی طرف جاتا ہے، غیر شعوری طور پر ان کی نقالی کی طرف جاتا ہے۔ ایک بزرگ ایک علاقے میں گئے تو اس علاقے کے اندر دوسرے عالم دین جو پہلے سے کام کر رہے تھے، انہوں نے دودھ سے بھرا ہوا برتن بھیجا۔ حضرت علیمیہ نے غالباً ان کا نام مولانا عبد الرحیم صاحب رامپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھا ہے۔ تو جب ان کو بھیجا تو انہوں نے اس دودھ کے برتن پر پھول رکھ کے واپس کر دیے۔ وہ صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پر پہلے سے دینی خدمات چل رہی ہیں، جیسے دودھ برتن میں بھرا ہوا ہے اس طریقے سے ہم نے میدان کو سنبھال کر رکھا ہے، آپ کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ جیسے یہ پھول دودھ کے اوپر ہے ویسے ہی ہم آپ کے درمیان پھول بن کر رہیں گے، کانٹا بن کر نہیں رہیں گے، فاصلہ بڑھانے والے بن کر نہیں رہیں گے، توڑ پیدا کرنے والے بن کر نہیں رہیں گے۔ اپنے بڑوں سے تعلق، آدمی کا اپنے بڑوں سے تعلق رہتا ہے تو ہر وقت کی رہبری اس سے ملتی ہے، ان کی توجہات اس کی طرف رہتی ہے۔ تحدیث نعمت کے قصے میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دور آیا جب وہ حضرت مولانا مودودی صاحب مرحوم سے متاثر ہو گئے، تو رات کے ایک وقت میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ نو مسلم حاجی عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مستجاب الدعوات شخصیت تھی، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو ساتھ رکھا کرتے تھے۔
بہت قربانی کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو رات کے بہت آخری حصوں کے اندر آ کر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بے قراری کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹانے لگے. وہ نو مسلم حاجی عبد الرحمن کو اندازہ تھا حضرت کی جو بھی بے قلی کی کیفیت، بے قراری کی کیفیت، وقت بے وقت نکل جانے کی کیفیت، تو انہوں نے دروازہ نہیں کھولا. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ دروازہ کھٹکھٹاتے رہے. آخر میں فرمایا کہ حاجی صاحب اگر جاگ رہے ہیں تو دروازہ کھول دیجیے، اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو دروازہ کھول دیجیے. انہوں نے کہا کہ اب ان سے جان تو چھوڑنے والی ہے نہیں. دروازہ کھول دیا. دروازہ کھولنے کے بعد اندر آیا. بھائی ہمارا ایک آدمی اس طرف چلا گیا، ہمارا ایک آدمی گمراہ فکر سے متاثر ہو گیا، ان کے لیے تم دعا کرو، ہم آمین کہتے ہیں. مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحدیث نعمت کے آخری حصے میں لکھا ہے کہ جو وقت حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اس وقت دعا کا ہے وہی وقت میری گمراہ فکر سے توبہ کا ہے. آدمی کسی کی نگرانی میں رہتا ہے، اس کی دعائیں اس کو سنبھالتی رہتی ہے، پرفتن دور میں ہے، ہمت شکن ماحول میں ہے، گندے گندے امراض دل میں ابل رہے ہیں، ناپاک قسم کی تمنائیں روح پر حملہ کر رہی ہیں، پھر بھی آدمی اپنے بڑے کے پاس جانے کے لیے راضی نہ ہو. کس رخ پر یہ چلے جائے گا، کس فتنے میں بک جائے گا. ہر ایک کی قیمت لگ جائے گی. کوئی 1,00,000 2,00,000 میں بک جائے گا، کوئی 1,000 2,000 کے کاروبار پر بک جائے گا، کوئی کسی لیڈر کی تصویر اس کے ساتھ اترنے پر بک جائے گا، کوئی کسی عہدے کے دیے جانے پر بک جائے گا. بہت چھوٹی قیمتوں پر آدمی راضی ہو جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور آدمی کی اپنی آخرت نگاہوں میں نہیں ہوتی ہے. بہت چھوٹی قیمت ہے. امریکہ کے ایئرپورٹ پر ایک صاحب غیر قانونی سامان لے جا رہے تھے. غیر قانونی سامان لے جاتے ہوئے جب کسٹم پر سامان کی چیک ان ہونے لگی تو چیک ان کرنے والے نے کہا کہ اس میں غیر قانونی سامان ہے، نکالو اسے. اس نے کہا کہ میں $5,000 دے دوں گا، چھوڑ دیجیے. $5,000 نکالو سامان اسے. $25,000 دے دوں گا، چھوڑ دیجیے اسے. اور بات بڑھنے لگی. اس نے کہا $85 دے دوں، $85,000 دے دوں گا، چھوڑ دو اسے. تم میری قیمت کے قریب آ گئے ہو، نکالو نکالو اسے نکالو. میں تمہیں $95,000 دے دوں گا، چھوڑ دو اسے. اس نے کہا ٹھیک ہے، وہاں باہر پیسے دے دو، سامان لے کے چلے گئے. قیمت لگ گئی $95,000. غیر قانونی کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا. غیر شرعی کام کرنے کے لیے آدمی تیار ہو جاتا ہے جب دنیا کی حقیر چیزوں کے ذریعے سے اپنی قیمت لگا لیتا ہے. استقامت یوں ہی نہیں ملتی ہے. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ پوری امت کا کفر سے بیزارگی کا ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے صرف اتنا کہا کہ ٹھیک ہے آپ کفر تو قبول نہیں کریں گے، اس کی تو کوئی امید نہیں ہے. آپ پوجا کریں گے، اس کی تو کوئی امید نہیں ہے. سجدہ یا طواف کریں گے، اس کی تو کوئی امید نہیں ہے. آپ بطور اعزاز کے، رسپیکٹ کرنے کے ہماری مورتیوں کو صرف بوسہ دے دیجیے، ہماری مورتیوں کو صرف بوسہ دے دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صغیرہ کبیرہ گناہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں، اور صرف ان کی ایمان کی رغبت میں، دنیا کے حاصل کرنے کے جذبے میں نہیں، ان کے ایمان کی رغبت میں تھوڑا سا خیال حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مثبت قسم کا گزرا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی سخت آیتیں، اللہ تو اللہ ہے، کیسی سخت آیتیں نازل فرمائی ہے.
لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تھوڑا سا شیئا قلیلا آپ جھک جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو دنیا میں بھی سخت عذاب دیتے، ڈبل عذاب دیتے، آخرت میں بھی ڈبل عذاب دیتے ہیں۔ پھر یہ دنیا والے بھی آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچانے والے تھے، اس کے بعد کفار بھی زیادہ دن زمین پر رہنے والے نہیں ہیں۔ لا یلبثون خلافک الا قلیلا، اپنے ایمان پر جمنا، پوری امت کو اس بات پر تیار کرنا کہ ہم تعلیم چھوڑ دیں گے، پردہ نہیں چھوڑیں گے، کالجز ٹھکرا دیں گے، لیکن شریعت کے کسی قانون سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ امت کو اصل اس پر تیار کرنا کہ کسی کفریہ نعرے یا ترانے کے لیے ہرگز راضی نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے شہریت چھین لی جائے، چاہے سولیوں پر چڑھا دیا جائے، چاہے جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے، چاہے کسی ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیا جائے، لیکن کسی کفریہ عمل کے لیے یا شرکیہ نعرے اور ترانے کے لیے ہمیں ہرگز تیار نہیں ہونا ہے۔ اس پر امت کو کھڑا کرنا ہمارے بڑوں کے بقول سب سے بڑی ذمہ داری ہے، جو آج دوسری جگہ پر لگی ہے وہ ہمارے گھر تک بھی آ کر رہے گی۔ ہر ایک کے ایمان کا امتحان لیا جائے گا، ہر 100 سال میں چھٹائی چھنائی ہوتی ہے، قیامت کے قریب وسیع پیمانے پر ہوتی ہے۔ دجالی فتنہ عالمی فتنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت خلیفہ مہدی عالمی سطح پر، اسی طریقے سے چھٹائی اور چھنائی بھی عالمی سطح پر ہو کے رہتی ہے آخری دنوں کے اندر، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں تو مخلص تھا۔ مخلص اور منافق میں امتیاز قائم ہو کر رہے گا، خالص سونا اور کچرا دونوں میں علیحدگی ہو کر رہے گی۔ 100 سال کی عمر، 200 سال کی عمر قوموں کی تاریخ میں زیادہ نہیں ہوتی ہے۔ اب ہمیں محنت کرنا پڑے گا مکاتب پر، محنت کرنا پڑے گا اسکولوں پر، محنت کرنا پڑے گا دارالقضاؤں پر، محنت کرنا پڑے گا اپنے کالجز کے قائم کرنے پر، محنت کرنا پڑے گا اصلاح معاشرہ کی کوششوں پر، تو پھر تب جا کر 60-70 سال، 100-150 سال کا عرصہ لگنے کے بعد پھر انقلاب برپا ہوگا۔ باطل نے محنت کی ہے، 100 سال محنت کی ہے، ہمیں بھی محنت کرنا ہے، 100 سال محنت کرنا ہے۔ 1-2 سال کی محنت میں تبدیلی نہیں آ جائے گی۔ جو محنت کر رہا ہے وہ نکاح والی زندگی کو چھوڑ کر رہا ہے، اور ہم شادی کی ایک رسم کو چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں۔ جو محنت کر رہا ہے وہ نکاح والی زندگی کو ٹھکرا کر رہا ہے، اور ہم نکاح والی ایک رات قربان کرنا نہیں چاہتے۔ تو اس کاہل کا اس جانثاری کے ساتھ کام کرنے والے سے کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہے کہ یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کی ناقدری کی، ناقدری نہیں قتل کیا ہے، 100-200 نہیں، ہزاروں نبیوں کو قتل کیا۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی تفسیر 29 پاروں میں اللہ نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا ہے۔ حدیثیں آپ جانتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا بنی اسرائیل سے کہ ہم تمہارے اوپر 2 مرتبہ زبردست عذاب مسلط کریں گے۔ یہودیوں پر مشرکوں کا عذاب مسلط کیا۔ یہودی یعنی اس زمانے کے مسلمان، یہودی یعنی اس زمانے کے حق پرست، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ 2 مرتبہ کاٹیں گے تم لوگوں کو۔ 2 مرتبہ بخت نصر کے ذریعے سے، اور دوسرے دور کے اندر دوسرے مشرک بادشاہ کے ذریعے سے کیسے خون خرابہ اللہ نے کروایا۔ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں عباد لنا، ہمارے بندے تھے جن کو ہم نے استعمال کیا۔ مشرک اللہ کا بندہ ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ذمہ داری
اور اللہ کے دیے ہوئے انعامات کی ناقدری. مال کو ضائع کرنا ہم ناقدری سمجھتے ہیں. اللہ نے مجھے مطالعے کی صلاحیت دی ہے، جو پڑھتا ہوں ہضم ہو جاتا ہے، اور میں بجائے مطالعے کے لہو و لعب میں لگا ہوا ہوں. میں زبردست قسم کی ناشکری میں ہوں. میں فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے سن کے بڑوں کی بات کو نقل کر سکتا ہوں، اس کے بجائے لغویات، فضولیات، لطائف، ظرائف کے دیکھنے میں، ویڈیوز میں میرا وقت لگ رہا ہے. یہ صلاحیتوں کا ضیاع مال کے ضیاع سے بدترین جرم ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر میں علماء نے لکھا رزقناہم میں جیسے رزق مادی ہے ویسے رزق معنوی بھی ہے. صلاحیتوں کی ناشکری. بنی اسرائیل نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کی ناشکری کی. جس زمانے میں تاتاریوں کا حملہ ہوا، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، جس زمانے میں تاتاریوں کا حملہ ہوا اس زمانے میں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء موجود تھے. لوگ ان سے دعا کی درخواست کے لیے جاتے تو وہ یہ فرماتے ہم کیسے بد دعا کریں تاتاریوں کے خلاف، ہمیں تو اللہ کے فرشتے ان کی فوجوں میں نظر آ رہے ہیں. ظالموں کی فوج میں، کافروں کی فوج میں اللہ کے فرشتے نظر آ رہے ہیں، ہم کیسے ان کے خلاف بد دعا کریں. جب تاتاریوں نے جا کر پہاڑ پر ایک دعا کی اور جا کر یہ دعا کی کہ اے انصاف کے رب، ہم جانتے ہیں آپ مسلمانوں کے رب نہیں ہیں، آپ انصاف کے رب ہیں. ان لوگوں نے ہم پر بہت زیادتی کر رکھی ہے. بہت دن تک بادشاہت راس نہیں آتی ہے انسانوں کو، بہت دن تک دولت اکڑ پیدا کر دیتی ہے، بہت زیادہ صحت و طاقت جری بنا دیتی ہے، بہت زیادہ شہرت آدمی کے اندر گندی بیماریاں پیدا کر دیتی ہے. اے اللہ، ہم جانتے ہیں آپ مسلمانوں کے نہیں انصاف کے رب ہیں، اور انہوں نے ہم پر بڑے ظلم کر رکھے ہیں. وہ دعا کر کے تاتاری جب نیچے اترے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں بزدلی کی کیفیت پیدا کر دی ہے. پھر وہ واقعہ اور وہ محاورہ چل پڑا کہ اذا قیل لکم ان التتار قد ہزم فلا تصدقوا. یہ کہاوت چل پڑی کہ تاتاری شکست کھا گئے، اگر کوئی تمہیں آ کر یہ خبر دیتا ہے تو ہرگز کبھی نہ ماننا. پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ عورت کہتی تھی نوجوان سے یہی ڈر، میں اندر سے درانتی لے آتی ہوں، اور وہ درانتی لے کر آتی اور اس کی گردن کاٹ دیتی اور اس کو اپنے جگہ سے ہٹنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. حب الدنیا کراہیت الموت، یہ ہے اصل کمزوری پیدا کرنا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تمہارے بڑے اللہ سے ڈرتے تھے، تم موت سے ڈرتے ہو. جو موت سے ڈرنے والی قوم ہے وہ کبھی دشمن سے مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. بنی اسرائیل کو سمجھایا گیا کہ تمہیں اپنی دی گئی ذمہ داری پوری کرنا ہے. دی گئی ذمہ داری پوری کرنے پر ہی تمہارے ساتھ جو اعزاز کا معاملہ پہلے ہوا ہے وہ دوبارہ کیا جائے گا. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، تم اگر واپس آ جاؤ گے اپنی حقیقی روش پر، حقیقی عمل پر، کرنے کے کاموں پر، تو ہم بھی واپس آ جائیں گے. مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. میرا بیٹا ہے، اس کو ہمیشہ کرسی پر بٹھاؤں گا، اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں ہے. صفات و اعمال ہوں گے، احوال عالم موافق ہوں گے. اگر صفات و اعمال نہیں ہوں گے احوال عالم کو مخالف بنا دیا جائے گا. مومن اصل کائنات ہے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مومن اصل کائنات ہے، مومن کے عمل پر حالات بنتے ہیں، مومن کے عمل پر حالات بگڑتے ہیں. ایڈمیشن لینے والا طالب علم ہے، اس کی بے اصولی پر سزا دی جاتی ہے، عام طالب علم کی بے اصولی پر سزا نہیں دی جاتی ہے. امت کو جہد و عمل پر لانا ہے، امت کو
بتدریج محنت کرنے پر کھڑا کرنا ہے، امت کو مایوسی سے نکالنا ہے، امت کو پست ہمتی سے نکالنا ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ 100-200 سال کی محنت، 100-200 سال کا عرصہ قوموں کی عمر میں کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ مجھے خواب ہے پارلیمنٹ بدل دوں گا میں، مجھے خواب ہے میں سپریم کورٹ بدل دوں گا، مجھے خواب ہے ہائی کورٹ میں یہ قانون نہیں ہونا چاہیے، میرے سے ایک مکتب نہیں سنبھالا جاتا ہے، پابندی سے وہاں نہیں بیٹھ سکتا، پابندی سے پان ڈبہ نہیں چلا سکتا، اور آدمی سوچتا ہے پارلیمنٹ کے بدلنے کے تھا، 10th کی سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی باضابطہ طریقے سے استعداد نہیں ہے، قانون کی تفہیم و تشریح کی کیا استعداد اس کے اندر ہوگی، قانونی بحث و مباحثے کی کیا استعداد اس کے اندر ہوگی، گلی صاف نہیں کر سکتا ہے، اگر اس کو ملک دے دیا جائے تو ملک کو کیا صاف کرے گا، چھوٹی سی دکان میں ملازموں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا ہے، یہ پورے ملک کی باغ ڈور دے دی جائے گی، پورے ملک میں انصاف کا زندہ کرے گا، قابل نہیں ہے یہ کہ اس کو قیادت دی جائے، قابلیت پیدا ہو جائے گی پروردگار عالم خود نواز دیں گے، قابلیت اپنے اندر پیدا کرے آدمی کہ جس کی وجہ سے اس کو اللہ کی طرف سے نوازا جائے۔ حضرت علی میاں فرماتے ہیں بہت سے فرعون آئے اور چلے گئے، کوئی فرعون ہمیشہ نہیں رہا، بہت سے نمرود آئے چلے گئے، یہ نمرود بھی نہیں رہیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان حالات نے میری تربیت کی ہے یا نہیں کی ہے۔ ہمارے پاس حضرت الاستاذ مولانا فاروق مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے تو فرمانے لگے اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاءکم النذیر، ایسا لگتا ہے کہ اب کے لیے قرآن کی آیت اتری ہے، کیا تم میں سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اتنی عمر نہیں دی؟ کورونا میں جنازہ میرا بھی اٹھ سکتا تھا، کورونا میں جنازہ آپ کا بھی اٹھ سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نئی زندگی دی ہے، وجاءکم النذیر، نذیر تو آ چکا ہے، اب تو روش بدلیے، اب تو تنہائیاں بدلیے، اب تو تمنائیں بدلیے، اب تو صبح شام سونے جاگنے کے اوقات بدلیے، اب تو اپنے کام کرنے کی روش اور انداز اور اصول کو بدلیے۔ کب بدلیں گے اگر اب بھی نہیں بدلے؟ خواص کے طبقے کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، اب تو میری خطابت بہتر ہونی چاہیے، اب تو میرا انداز تدریس بہتر ہونی چاہیے، اب تو میرے صبح شام کے معمولات پابندی سے ہونے چاہیے، اب میری تلاوت تدبر زیادہ بہتر انداز میں ہونے چاہیے۔ وجاءکم النذیر، ڈرانے والا تو اللہ کی طرف سے آ چکا ہے، کون ہے جو نہ ڈرا ہو؟ کون ہے جس کو موت کے غم نے نہ ستایا ہو؟ کون ہے جو نفسیاتی اعتبار سے زبردست قسم کے ٹینشن میں مبتلا نہ ہوا ہو؟ گزشتہ 2 سالوں میں کوئی انسان آپ کو شاید ملے گا۔ نذیر تو آ چکا ہے، اب کوئی اور نذیر کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان مبارک سے، رمضان مبارک کے مسائل، زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں شکایت ہے، قوم زکوٰۃ نہیں دیتی ہے۔ ہم میں سے کتنے اہل علم ہیں کہ جو زکوٰۃ کے مسائل کو واقعی جیسے سمجھنا چاہیے سمجھ چکے ہو؟ روزے کے مسائل، تجہیز و تکفین کے مسائل، شرعی پردہ چھوڑیے پوری قوم کو، کیا میرے گھر میں سالیوں سے پردہ شروع ہو گیا؟ کیا میرے گھر میں چچازاد خالازاد بہنوں سے پردہ شروع ہو گیا؟ شریعت حکومت کے زندہ کرنے کی چیز نہیں ہے، شریعت میرے اور آپ کے عمل کرنے کی چیز ہے۔ شریعت حکومت کے زندہ کرنے کی چیز نہیں ہے، شریعت میرے اور آپ کے عمل کرنے کی چیز ہے۔ شریعت کوئی اسٹیچو نہیں ہے کہ میں اور آپ سیکورٹی گارڈ کی طرح کھڑے ہو جائیں تو شریعت کی حفاظت ہو جائے گی۔ شریعت کی حفاظت نفاذ سے ہوتی ہے، شریعت کی حفاظت عملی تدبیر سے ہوتی ہے۔ جہاں تک راستہ کھلا ہو آدمی چل لیتا ہے، تو جہاں راستہ بند ہے اللہ اسے کھول دیتے ہیں۔
حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ نفسانی موانع زیادہ طاقتور ہیں قانونی موانع کے مقابلے میں۔ قانونی موانع تھوڑے ہیں، نفسانی موانع زیادہ ہیں۔ زندگی میں جو کچھ بھی بے عملی یا بدعملی ہے اس میں قانونی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر میں بہن کی میراث دینا چاہوں تو کیا کوئی قانونی رکاوٹ ہے؟ کیا میں قرآن تجوید سے سیکھنا چاہوں تو کیا قانونی رکاوٹ ہے؟ وہ کام جو کرنے کے لیے آج کھلے ہوئے ہیں اور وہ مدرسے جو آج ترقی دینے کے لیے ہمارے واسطے کھلے ہوئے ہیں، قدر کر لو اس سے پہلے کہ اس پر بھی پابندی لگ جائے۔ وہ مکاتب جو اب کام کرنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، وہ طلباء جو آج پڑھنے کے لیے کھلے ہوئے ہیں، قدر کر لینا چاہیے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن اس کے بھی دروازے بند کر دیے جائیں۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم اپنے سالانہ اجلاس میں فرما رہے تھے کہ دیکھیے جو آدمی جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور اس کا جرم بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے زیادہ عمر گزار دی ہے اور ہم نے زیادہ ذمہ داریاں اوڑھ لی ہیں، اس لیے شاید ہمارے گناہ زیادہ ہیں آپ کے مقابلے میں۔ یہ احساس بڑوں کا ہوتا ہے۔ آدمی عوام کو تو قصوروار ٹھہراتا رہے اور ان کی گردن پر تو الزام رکھے۔ جو دوا ڈاکٹر مریضوں کو دیتا ہے وہی دوا خود ڈاکٹر کی بھی ہوتی ہے۔ جو شریعت کی دعوت عوام کو دی جا رہی ہے اسی شریعت پر مجھے بھی عمل کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بتائی جانے والی شریعت الگ ہے اور میرے عمل کرنے کی شریعت الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور آنے والے دنوں میں صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہمتیں کریں، ارادے کریں۔ دعوت کے اعتبار سے ماشاءاللہ آپ کے علاقے سے دوسرے سال کے لیے بھی علماء جا رہے ہیں۔ رمضان کے بعد رمضان میں اپنے چلوں کی ترتیب بن جائے، 10 دن کی ترتیب بن جائے، علاقوں میں سفر ہو جائے، علاقے کے نوجوان آپ کے ساتھ کام والے بن جائیں، ماحول میں کچھ وقت گزارنے والے بن جائیں، ہاتھ پیر بن جائیں، آپ کے شاگردوں کا عملی مزاج بن جائے، زمینی سطح پر کام کرنے کا مزاج بن جائے۔ ہمیں خود کر کے بتلانا پڑے گا۔ کامیاب قائد وہ ہوتا ہے جو مشکل راستہ چل کے بتلاتا ہے۔ زبان زوری سے قیادت نہیں ملا کرتی ہے۔ کامیاب قائد وہ ہوتا ہے جو مشکل راستہ خود چل کے بتلاتا ہے۔ تو تزکیے کے اعتبار سے، تبلیغ کے اعتبار سے، خطابت کے اعتبار سے، اپنے مکاتب کی توسیع استحکام کے اعتبار سے آپ لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ گزشتہ ہمارا ایسے علاقوں میں جانا ہوا، انگول کے ایک علاقے میں گئے، دیکھا کہ امام صاحب چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں، چھت پر 45 بچے، گھر میں 20-25 بچیاں، گھر چھوٹا پڑ گیا، پورے علاقے کو سنبھالے ہوئے۔ نیلور کے گاؤں کے اندر گئے، محلے گاؤں کی پوری عورتیں، 60-70 مکان امام صاحب کی اہلیہ سے جڑی ہوئی، پورے جوان بچے اور مرد امام صاحب کی ذات سے جڑے ہوئے۔ ایک آواز پر پورا گاؤں کھڑے ہو جاتا ہے، ایک آواز پر خواتین جمع ہو جاتی ہیں۔ کتنی بافیض زندگیاں ہیں، کتنی مؤثر زندگیاں ہیں، کتنا ان امام صاحب کا اس گاؤں میں باقی رہنا اس گاؤں کے لیے کتنا نافع ہے۔ واقعی آپ علاقے میں تھے، طلباء کی تشکیل کی، عالم بنا دیا۔ کچھ دن پہلے ہم بھیم گل گئے، ایک علاقہ ہے نظام آباد ضلع میں، وہاں پر ایک حافظ صاحب رہتے ہیں۔ انہوں نے بتلایا کہ بہرائچ سے کوئی عالم دین آئے تھے ہمارے پاس تراویح سنانے کے لیے، ان کے ساتھ میں رہتا تھا، ان کی زندگی اتنی پسند آئی کہ میں بہرائچ حفظ کرنے کے لیے چلا گیا اور حافظ بن کے آیا۔ آج انہی حافظ قرآن اور ان کے دوستوں کے ذریعے سے مدرسہ قائم ہو رہا ہے۔ یہاں پر راج منڈری کے علاقے کے اندر، نلگنڈے کے علاقے میں نگینہ سے علماء دیوبند آئے اور پورے ضلع کو بدلا اور وہاں سے علماء کو تیار کیا، اور آج جتنے علماء اس علاقے میں ہیں تقریباً انہی بندوں کے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں۔ نقوش چھوڑ کر گئے ہیں، انسانوں کو چھوڑ کر گئے ہیں۔
حسن بنا رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں نے کتابیں نہیں لکھی ہیں، کتابیں لکھنا بھی ایک کام ہے لیکن وہ دوسرا ایک رخ سمجھانے کے لیے فرماتے تھے میں نے کتابیں نہیں لکھی ہیں، انسانوں کو لکھا ہے۔ ما صنفت الکتب صنفت الرجال، میں نے کتابیں نہیں لکھی ہیں، انسانوں کو لکھا ہے، انسانوں کو تیار کیا ہے۔ گاڑی خریدنے کے بعد مطمئن ہو گئے، یہاں اس گاؤں میں آنے کا فائدہ وصول ہو گیا۔ ایک پلاٹ خریدنے کے بعد مطمئن ہو گئے، چلو مجھے اپنی منزل اور معراج مل گئی۔ دو چار بچوں کی ڈلیوریاں اور اسکولوں کی پڑھائیاں ہونے کے بعد دلوں میں اطمینان کی کیفیت آ گئی کہ چلو میرے قیام کا مقصد حاصل ہو گیا۔ بہت چھوٹی قسم کی تمنا ہے، عامیانہ قسم کے جذبات ہیں۔ ایک صاحب علم اتنی چھوٹی تمناؤں کے لیے، اتنے چھوٹے مقاصد کے لیے اتنی قیمتی زندگی قربان نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ بتلاؤ بھی اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ سال کے لیے بھی بتلاؤ، دوسرے سال کے لیے بتلاؤ، 4 مہینے کے لیے بتلاؤ، چلے کے لیے بتلاؤ، فرماؤ اس کے لیے۔ رمضان کے بعد جائیں گے، ترتیب بنا کر جائیں گے، دل میں جس کے ارادہ آ گیا فرما دو۔